تو مجمع کل ہم نے پڑھا دیا تم لوگوں نے پورا تفصیل کے ساتھ اچھا سے. اب اسباب منع صرف میں 5 اسباب کی پوری تفصیل کل میں نے پڑھا دی. اس سے پہلے بھی ایک ایک کر کے پڑھایا. آج ہم پڑھائیں گے جمع. کیا جمع؟ توجہ ادھر نہیں، توجہ میرے طرف دو، ٹھیک ہے؟ اب نہیں دسا تو ہم کتابوں کریں گے. جمع، جمع کی تعریف کیا ہے؟ جمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع اس کو کہتے ہیں جو 2 سے زائد پر برابر ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جمع. جیسے کہ رجال، مساجد، یہ سب کیا ہے؟ جمع ہے. کبھی جمع میں تبدیلی ہوتی ہے، چینجنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کبھی لفظی تبدیلی ہوتی ہے اور کبھی معنوی تبدیلی ہوتی ہے. لفظی تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کہ رجل ہے، جب رجل کو ہم جمع بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ رجال. اور رجال یہ کون سی جمع ہے؟ جمع تکسیر ہے. اسی کو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے. اس کے جمع میں تبدیلی ہوتی ہے، واحد کے وزن اس میں ٹوٹ جاتا ہے. اس کو جمع تکسیر ہے، جو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اس میں جو چینجنگ ہوئی، لفظی تبدیلی ہوئی ہے، لفظی چینجنگ ہوئی ہے کہ معنوی چینجنگ ہوئی ہے؟ جو سے بول رہے ہیں لفظی چینجنگ ہوئی کہ نہیں؟ واحد کے وزن سلامت نہیں رہا، رجل سے رجال ہو گیا، الف آ گیا بیچ میں، تو واحد کے وزن ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ تو لفظی تبدیلی ہوئی نا. ارے ہوتا معنوی تبدیلی، یعنی لفظ میں کچھ بھی تبدیلی نہ ہو، لفظ میں کوئی چینجنگ نہیں، جیسا لفظ ہے ویسا ہی رہے گا. لیکن جب اس کا ہم جمع بنائیں گے تو جس طرح واحد دکھے گا اس طرح وہ جمع بھی دکھے گا. یعنی لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن معنی میں تبدیلی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ یہ ہے فلکن. کیا ہے؟ فل. یہ واحد ہے. کیا ہے؟ اس کا جمع بھی فلکن ہی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جمع میں فلکن آتا ہے. بتاؤ کچھ تبدیلی ہوئی ہے؟ فا پر فتح ضمہ ہے تو اس جمع میں بھی ضمہ ہے. ہاں میں لام میں جزم ہے تو جمع کے لام میں بھی جزم ہے. واحد کے کاف میں 2 تنوین ہے تو جمع کے کاف میں بھی 2 تنوین ہے. لفظ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ نہیں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن معنی میں تبدیلی ہوئی ہے. یعنی جب اس کا ہم معنی کریں گے تو اس میں جو ہے جمع کا معنی دے گا، یعنی 1 سے 2 سے زائد کا معنی دے گا. تو دیکھو یہ معنوی تبدیلی ہو گئی، اور لفظی تبدیلی ہم نے کہا تھا رجل سے رجال. یہ لفظی تبدیلی ہوئی، اسی کو جمع مکسر کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی. اب جمع کسے کہتے ہیں وہ سمجھ میں آ گیا. اب ہم سمجھائیں گے کہ جمع کی کتنی شرط ہے. جمع کے غیر منصرف بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ تو جمع کے غیر منصرف بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں. کون کون؟ بولا ہے کہ پہلا فتحہ ہو اور دوسرا حرف بھی، دوسرے حرف کے اوپر بھی کیا ہو؟ فتحہ ہو، اور تیسرا حرف الف جمع ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال سے سمجھو. مثال سے سمجھو. تین مثال دیا ہے. کیا کیا دیا ہے؟ دوابن، دوابن، دوابن تشدید. دوسری مثال ہے مساجد، مساجد.
तीसरी मिसाल क्या है? मसाकिन। क्या है? तीन मिसाल हो गया। क्या कहा कि जमा के गैर मुनसरिफ बनने के लिए कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि पहला और दूसरा हर्फ क्या हो? मफ्तूह हो, यानी कि पहले हर्फ और दूसरे हर्फ पर क्या हो? फतहा हो। तो देखो पहले हर्फ पर भी फतहा है, दूसरे हर्फ पर भी फतहा है, और तीसरा हर्फ क्या हो? अलिफ जमा हो। तो तीसरे हर्फ, तीनों मिसाल में तीसरा हर्फ क्या है? अलिफ जमा। समझ में आ गई है? फिर बात आई कि अलिफ जमा के बाद या तो एक हर्फ, और वो क्या हो? मुशद्दद हो, यानी कि अलिफ जमा के बाद जो हर्फ आएगा उस पर क्या हो? तशदीद हो। देखो अलिफ जमा के बाद एक हर्फ है और इस पे तशदीद है, तो जो किताब में बताया उस एतबार से ये फिट हुआ कि नहीं फिट हुआ? दूसरा क्या है? या तो दो हर्फ, अलिफ जमा के बाद दो हर्फ, और पहला हर्फ क्या हो? मकसूर हो, यानी अलिफ जमा के बाद जो हर्फ आएगा उसके ऊपर क्या हो? कसरा। अलिफ जमा ये है, इसके बाद दो हर्फ है जीम और दाल, और इसमें से क्या कहा? पहला हर्फ मकसूर हो, तो पहला हर्फ मकसूर है। तीसरे हर्फ के बारे में कहा कि अलिफ जमा के बाद तीन हर्फ हो। ये अलिफ जमा है 1 2 3 हर्फ हुआ, और ये साथ में ये भी कहा कि अलिफ जमा के बाद तीन हर्फ और बीच वाला हर्फ क्या हो? साकिन हो। तो मसाबी में अलिफ जमा के बाद तीन हर्फ है और बीच वाला हर्फ साकिन है कि नहीं? या बीच वाला हर्फ क्या है? अब बताओ जमा को गैर मुनसरिफ बनने की जो शर्तें हैं, जमा की जो गैर मुनसरिफ बनने की जो शर्तें हैं, वो पहली शर्त तीनों मिसालों में पाई गई कि नहीं पाई गई? जब पा ली गई तो ये मुनसरिफ हुआ कि गैर मुनसरिफ?